ایک بزرگ اور ان کا خلیفہ. جی تو انہوں نے خلیفہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یقین جو ہے وہ بڑا ہے. جی پیر کہتا ہے کہ یقین بڑا ہے, خلیفہ کہتا ہے کہ پیر بڑا ہے. پیر بڑا ہے. ہاں جی, اب دونوں میں بحث و مباحثہ ہو گیا. یہ اب کیا بنے گا؟ پیر کہتا ہے کہ جی پیر بڑا ہے, خلیفہ کہتا ہے جی یقین بڑا ہے. یقین بڑا ہے. پھر ایسے ہو گیا کہ وہ خلیفہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا. پیر کی اولاد نہیں تھی. اچھا جی. کچھ وقت گزرا اور اس نے ایک جنگل میں جا کر ایک گدھا مرا پڑا اچھا جی. اور اس گدھے کو وہاں دفن کر دیا اور وہاں اس کی طویل بنا دیا, چادر ڈال دی. بھی لوگ آئیں گے یہاں اگر مرادیں مانگے. او اچھا اچھا. تو وقت ایسے گزرا تو ایک دن اس گاؤں سے وہ پیر اور اس کی گھر والی اس نے دیکھا کہ یہاں تو بڑا بھی جنگل میں جگمگ شروع ہوئی پڑی ہے, یہاں بڑے ڈھول ڈھمکے بج رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ بڑی رونق شونق. جو انہوں نے آ کر دیکھا تو انہوں نے بھی منت مانگ لی کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں, ہماری اولاد بھی. ہم بھی منت مان لیں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی منت مانگتی ہوں. جی. اور منت مانگ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد جب ٹائم آ گیا اور سال کا وقت جب گزرا تو پھر اس پیر کے گھر بیٹا پیدا ہو. اچھا جی. اس کی گھر والی نے کہا کہ ہم بیٹا تو پیدا ہو گیا, میں منت مانگ کر آئی تھی وہاں پر, تو اب چلے منت اتارنے کے لیے. منت پوری کر. میں نے تو کہا تھا کہ میں آ کر یہاں دیگ پکاؤں گی. اور جب آ گئے وہاں دیگ انہوں نے پکائی, خیرات کر دی. اور اس کے بعد جو اس کا خلیفہ تھا جی. پیر نے دیکھ لیا کہ تم یہاں کیسے. ہاں بھی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو کب سے یہیں بیٹھا ہوں, جی. آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں تو منت مانگ کر جاتا تھا, تو میری اولاد نہیں تھی تو میرا بیٹا ہو گیا, اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. بیٹا دے. انہوں نے کہا سرکار اب ٹھہریں, جی. تو میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا. جی جی. آپ کہتے ہیں کہ پیر بڑا, میں کہتا ہوں کہ یقین بڑا. یقین بڑا. ہاں جی. جب لوگ چلے گئے تو وہ حجرے میں بیٹھے ہوں پیر صاحب جی. اور ان کی گھر والی بھی. تو انہوں نے کہیں لے کر اس کو قبر کو کھودنا شروع کر دیا. اس میں دیکھا تو ہڈیاں نکلی. اللہ. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار یہ گدھا ہے. اب مجھے بتائیں کہ پیر بڑا یا یقین؟ یقین بڑا. ہاں صحیح. کہتا ہے جی پیر کہتا ہے بھی یقین بڑا. یقین بڑا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک مرید جو ہے وہ بڑا لاڈلا مرید تھا پیر کا. جی. تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ مجھے کوئی دست غیب کا راستہ بتائیں. اچھا جی. انہوں نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے دست غیب, تم اس راستے پر نہ چلو. انہوں نے کہا جی میں نے وہ دست غیب جو ہے مجھے آپ سکھائیں. جب انہوں نے ان کو دست غیب سکھا دیا جی. تو وہ رات کو سوئے پڑے. مرید جو ہے اس کے تکیے کے نیچے 4 درم جو ہیں وہ لال رومال کے اندر نیچے پڑے. جب وہ اٹھا اس نے کہا بھی میں تو کامیاب ہو گیا ہوں, مجھے تو دست غیب کا راستہ مل گیا. راستہ مل گیا. ہاں جی. جب اس کو آواز آئی, ساتھ ایک بڑھیا کا گھر تھا, وہ بڑھیا بددعائیں نکال رہی تھی کہ چور کا خانہ خراب ہو جس نے میری چوری کی ہے. میں نے تو لکڑیاں کاٹ کر وہ جو محنت کر کر میں نے 4 درم جو ہے وہ لکڑیاں بیچ کر اکٹھے کر کر رکھے ہوئے, چور لے گیا, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیا. جی. اس کے دل میں خیال آیا, اس نے کہا اماں کتنے پیسے تھے تمہارے؟ اس نے کہا 4 درم. کس میں تھے؟ اس نے کہا کہ میرے 4 درم لال رنگ کا رومال ہے, میں نے اس کے اندر لپیٹ کر رکھ دیے. تو وہ جو خلیفہ تھا وہ کہا مت دیکھو تو صحیح گھر کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. جی. جب اس نے اپنی جیب کو نکال کر ایسے نیچے ڈال دی,
انہوں نے کہا اماں تم لوگوں کو گالیاں نکال رہی ہیں، یہ 4 یہ درہم تو دیکھیں۔ تمہاری 4 روپے کے نیچے پڑے۔ اس نے کھولا، جب کھول کر دیکھا تو 4 درہم پڑے۔ جی اب خلیفہ جا کر پیر کے پاؤں میں جا کر گر پڑا، اس نے کہا سرکار آپ سچ فرماتے تھے، آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع فرمایا تھا، یہ جو چیزیں ہیں دستغیر اس کو کہتے ہیں کہ یہ چوری کر کر لا کر آتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کے گھروں سے جو مال پڑا ہوتا ہے وہی اٹھا کر وہی اٹھا کے وہ آپ کے تکیے کے نیچے رکھ جاتے ہیں، پھر انہوں کے گھروں کے اندر لڑائییں فسادات یہی پیدا کرتے ہیں۔ ہاں جی تو اس نے کہا یہ سرکار میں نے یہ راستہ نہیں سیکھنا، جی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے منع پہلے فرمایا۔ ہی منع کیا تھا۔ ہاں جی پھر ایک اور مرید کا واقعہ، ان کا ایک خلیفہ